العالمين إنك حميد مجيد. قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وحاجه قومه قال تحاجوني في الله وقد هدان ولا أخاف ما تشركون به إلا أن يشاء ربي شيئا وسع ربي كل شيء علما أفلا تتذكرون. وكيف أخاف ما أشركتم ولا تخافون أنكم أشركتم بالله ما لم ينزل به عليكم سلطانا فأي الفريقين أحق بالأمن إن كنتم تعلمون. الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. وتلك حجتنا آتيناها إبراهيم على قومه نرفع درجات من نشاء إن ربك حكيم عليم. سورۃ الانعام کی ان آیات مبارکہ میں اللہ تبارک و تعالی نے سیدنا ابراہیم علیہ الصلاۃ والتسلیم اور ان کا مناظرہ مکالمہ اپنے والد کے ساتھ اور اس کے بعد اپنی قوم کے ساتھ ذکر فرمایا. جیسا کہ الحمدللہ آپ سابقہ آیات میں پڑھ چکے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی نے اپنے محبوب اپنے حبیب کبریا سیدنا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ارشاد فرمایا تھا کہ آپ ان کافروں کو چیلنج کریں اور کہہ دیں کہ قُلْ نَدْعُو مِن دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَنفَعُنَا وَلَا يَضُرُّنَا وَنُرَدُّ عَلَىٰ أَعْقَابِنَا بَعْدَ إِذْ هَدَانَا اللَّهُ کہ کیا تم مجھے اس بات کی دعوت دیتے ہو، کیا تم صلح کا پیمانہ یہی بنا چکے ہو کہ نعوذ باللہ میں اللہ کو چھوڑ کے ان کو پکاروں جو نہ نفع دے سکتے ہیں نہ نقصان دے سکتے ہیں، اور ہدایت کے بعد میں نعوذ باللہ پھر گمراہی کی طرف لوٹ جاؤں؟ یہ کیسے ہو سکتا؟ اور اس کے بعد پھر اللہ نے ایک مثل دی تھی کہ جو آدمی اللہ کو چھوڑ کے غیروں کی پوجا کرتا ہے اس کی مثال تو ایسے ہے کہ جیسے جنگل میں بھٹک رہا ہو اور شیطان اسے گڑھے ہلاکت میں ڈالتے ہیں. اور پھر اس کے بعد اللہ نے حکم دیا تھا کہ میرے محبوب آپ فرما دیں کہ مجھے تو یہ حکم ملا ہے کہ میں اسی کی نماز قائم کروں، میں اسی کی ذات سے ڈروں، اور اسی کی طرف ہم سب نے پھر مرنے کے بعد اٹھ کے لوٹنا ہے. اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا جو حق ہے، جو فرمان ہے، جو قول ہے، وہ 100% سراپا حق ہے. اسی کے لیے ملک ہے. اسی کے حکم سے جب سور پھونکا جائے گا اور پھر نفخہ فزع صعق اور نفخہ بعث ہوگا تو اس وقت کون ہوگا اللہ تبارک و تعالیٰ کے سوا جو کسی ملک کا دعویٰ کر سکے؟ وہی ذات پاک ہے جس نے آسمانوں اور زمینوں کو پیدا کیا ہے. وہی ذات پاک ہے جو عالم الغیب والشہادہ ہے. وہی ذات پاک ہے کہ ساری کائنات کا ذرہ ذرہ جس کے علم کے اندر ہے، اللہ کا علم اس کو محیط ہے، تو اس کو چھوڑ کے میں غیروں کی عبادت کروں. ان واقعات کے بعد پھر قصہ سیدنا ابراہیم الخلیل علیہ السلام کا ذکر آیا. سیدنا ابراہیم الخلیل علیہ السلام کے واقعات کو قرآن نے بار بار ذکر کیا ہے اور کئی صورتوں میں ذکر کیا ہے. اس کی وجہ یہ تھی کہ جتنے اس دور میں جب میرے مدنی صلی اللہ علیہ وسلم حبیب کبریا کا جو زمانہ ہے، جو آپ کا دور نبوت اور رسالت ہے،
اس دور میں جو لوگ مشرکین تھے مکہ مکرمہ میں، یا یہود تھے مدینہ میں، یا نصارہ تھے نجران میں، یہ تین مذاہب کے لوگ جو تھے زیادہ آباد تھے. زیادہ آبادی سرزمین کعبہ کے ارد گرد اور مدینہ منورہ میں ان تین لوگوں کی تھی. یا مشرک تھے، بت پرست تھے، یا یہود تھے، یا نصارہ تھے. اور یہ تینوں جو ہیں اپنے اپنے غلط عقیدوں کے مطابق یہ دعویٰ کرتے تھے کہ ہم ملت ابراہیم پر ہیں اور ہم سیدنا ابراہیم الخلیل علیہ السلام کو ماننے والے ہیں. اسی لیے مشرکین مکہ یہ فخر کرتے تھے کہ ہم تو اس کعبے کے مجاور ہیں جو ابراہیم الخلیل علیہ السلام نے بنایا ہے. اور یہودی بھی یہ دعویٰ کرتے تھے کہ ابراہیم علیہ السلام جو ہیں وہ ملت یہودیت پہ ہیں. نصرانی بھی یہ دعویٰ کرتے تھے. تو اللہ پاک نے سیدنا ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ قرآن پاک میں بار بار ذکر فرمایا کہ ظالموں دیکھ لو میرے ابراہیم علیہ السلام، میرے خلیل کے واقعات کو غور سے پڑھو کہ وہ تو اللہ کی توحید کے لیے اپنی قوم سے ٹکرا گئے، وہ تو اللہ کی توحید کے لیے اپنے خاندان سے ٹکرا گئے، وہ تو اللہ کی توحید کے لیے اپنے بابا سے ٹکرا گئے، اپنے باپ سے ٹکرا گئے اور سب کو چھوڑ کے اللہ کے رستے کے لیے ہجرت فرمائی. تم کیسے کہتے ہو نعوذ باللہ کہ ہم ان کے طریقے پہ؟ اس لیے قرآن پاک نے کئی مقامات میں ان کا رد فرمایا. اور اب جو واقعات سورۃ الانعام میں ہیں، چونکہ سیدنا ابراہیم الخلیل علیہ السلام کی قوم جو ہے وہ دو مصیبتوں میں مبتلا تھی. ایک تو وہ بت پرستی میں مبتلا تھے کہ انہوں نے بت بنائے ہوئے تھے اور ان کی عبادت کرتے تھے. ان کے پاس اصنام تھے، ان کے پاس بت تھے، وہ اپنے مندروں میں بتوں کو سامنے رکھ کے ان کی عبادت کرتے تھے، ان کے نام پہ چڑھاوے چڑھاتے تھے، ان کے نام پہ منتیں مانتے تھے، انہیں تبرکن چومتے تھے، چاٹتے تھے، ان کے سامنے سجدہ ریز ہوتے تھے. ایک تو وہ اس گمراہی میں مبتلا تھے. اور اسی طرح دوسری گمراہی یہ تھی کہ وہ سورج اور چاند اور ان کے نظام کے بھی بڑے محتاج تھے اور ان کو بھی نعوذ باللہ متصرف الامور مانتے تھے. یعنی ان کے عقیدے میں جتنے معاملات ہیں ان سب کا تصرف جو ہے اللہ نے عالم فلکیات میں ان تاروں میں رکھا ہوا ہے. تو وہ ان کی بھی عبادت کرتے تھے اور تاروں کے ساتھ بھی اعتقاد رکھتے تھے. ان دو گمراہیوں میں مبتلا تھے. تو اللہ تبارک و تعالی نے اس واقعے میں سیدنا ابراہیم علیہ الصلوۃ والتسلیم کا واقعہ ذکر فرمایا. اور اس واقعے کو پڑھنے سے پہلے اور سننے سے پہلے آپ غور کریں کہ اللہ تبارک و تعالی نے ان واقعات کا ذکر کیوں کیا ہے. یعنی اب حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دور کو تو 4000 سال سے بھی زیادہ گزر گئے تھے. تو امت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں قرآن مقدس میں ان واقعات کو ذکر کرنے کا کیا مقصد ہے؟ قرآن کوئی تاریخ کی کتاب تو نہیں ہے، قرآن کوئی جغرافیہ نہیں ہے، قرآن کوئی صرف قصص بیان کرنے کے لیے نہیں آیا. اللہ کا قرآن سراپا ہدایت ہے، اللہ کا قرآن موعظہ ہے، اللہ کا قرآن تذکرہ ہے، اللہ کا قرآن عالم انسانیت کی نجات کا دستور ہے. اللہ کا قرآن جو ہے پوری دنیا کو ہلاکت دنیا و آخرت سے نکالنے کے لیے ایک ضابطۂ حیات ہے. تو ایسی عظیم کتاب میں پھر سیدنا ابراہیم کے ان واقعات کے ذکر کرنے کا مقصد کیا تھا؟ یہ مقصد نہیں تھا کہ تم تبرکن بس ایک قصہ پڑھ لو، تم تبرکن ایک واقعہ پڑھ لو، جیسے کوئی آدمی کسی رستم و اسفندیار کا واقعہ پڑھ لے یا کوئی آدمی الف لیلا کی کہانیاں پڑھ لے. اللہ کا قرآن اس لیے نازل نہیں ہوا. اللہ کا قرآن وہ واقعات سنا کر امت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جھنجھوڑتا ہے اور جگاتا ہے کہ اے امت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم تم بھی اپنے دامن میں غور کرو. کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ تم بھی ابراہیم کی قوم کی طرح بت پرستی میں مبتلا ہو. کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ تم بھی چاند تاروں اور فلکیات کے چکروں میں مبتلا ہو. اگر کہیں ایسا ہو گیا تو پھر تمہارا انجام بھی وہی ہوگا جو قوم ابراہیم کا ہوا. اس لیے اللہ تبارک و تعالی جو قرآن میں واقعات ذکر فرماتے ہیں، جو قرآن میں قصص انبیاء ذکر فرماتے ہیں، اللہ تبارک و تعالی قرآن میں جو سابقہ اقوام کے احوال ذکر فرماتے ہیں، ان کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ ہم ان کو پڑھنے کے بعد موعظت حاصل کریں،
ہم ان کو پڑھنے کے بعد انزجار حاصل کریں کہ بھی قوم عاد پہ اللہ کا عذاب آیا کیوں آیا، قوم سمود پہ اللہ کا عذاب آیا تو کیوں آیا، قوم لوط پہ اللہ کا عذاب آیا تو کیوں آیا، قوم نوح پہ اللہ کا عذاب آیا تو کیوں آیا، قوم فرعون پہ اللہ کا قہر ٹوٹا تو کیوں ٹوٹا؟ کیا ہم ان بیماریوں میں خود تو مبتلا نہیں ہیں؟ کیا ہمارے اندر وہی امراض تو نہیں آ گئے؟ اگر ہمارے اندر وہی امراض آ گئے تو پھر سنت اللہ جو ہے وہ جاری ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی سنت ہے کہ پھر جو قومیں ایسے اعمال میں مبتلا ہوتی ہیں ان پر دنیا میں بھی عذاب آتے ہیں اور آخرت میں بھی عذاب آتے ہیں۔ تو اس لیے جب قرآن پڑھا کریں تو قرآن میں تدبر کریں، قرآن میں غور کریں۔ قرآن میں ایک پارہ پڑھنے کے بجائے آپ ایک آیت پڑھیں، ایک رکوع پڑھیں، لیکن سوچیں کہ قرآن ہمیں کیا کہتا ہے۔ اللہ نے قرآن اس لیے نازل نہیں کیا کہ ہاتھ رکھ کے قسم کھا لو، اللہ نے قرآن اس لیے نازل نہیں کیا کہ جب تمہارا کوئی مر جائے تو اس کے اوپر صدقے ہیلے کرتے رہو، اللہ نے قرآن اس لیے نہیں اتارا ہے کہ تم اس کو پکڑ کے کھڑے ہو کے نیچے سے دولہا دلہن کو گزارتے رہو، اللہ نے قرآن اس لیے نہیں اتارا ہے کہ تم جھول جھول کے تویز بنا کے پیتے اور پلاتے رہو۔ اللہ کا قرآن تو جہاں بانی کے لیے آیا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کا قرآن تو پورے عالم پہ حکمرانی کے لیے آیا ہے، اور اللہ نے تو صاف فیصلہ کر دیا ہے کہ میرا مدنی محمد مصطفیٰ چاہے وہ اہل کتاب ہوں یا غیر اہل کتاب ہوں، وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ، اور جو اللہ نے جو کچھ اتارا ہے اس کے مطابق فیصلہ نہ کرے، اس کو اپنا حکم نہ مانے، اس قانون پہ نہ چلے تو وہ مسلمان کہلانے کے حقدار نہیں، وہ تو کافر۔ اللہ کا قرآن تو حکم دینے کے لیے آیا ہے۔ تو اب اللہ نے واقعہ بیان فرمایا کہ وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ لِأَبِيهِ آزَرَ، کہ ابراہیم علیہ السلام نے اپنے ابا آزر سے کہا۔ یاد رکھیں کہ مشہور قول یہی ہے کہ ابراہیم کے ابا کا نام آزر تھا، بعض علماء کہتے ہیں کہ طارق نام تھا اور آزر لقب تھا، اور بعض علماء کہتے ہیں کہ آزر آپ کے چچے کا نام تھا۔ بہرحال قرآن ان کو والد کے نام سے کہتا ہے، تو ہمیں زیادہ الجھن میں پڑنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ اور یہی تو اللہ کی قدرت کا کمال ہے کہ باپ آزر ہو اور بیٹا خلیل اللہ ہو، باپ بتوں سے مدد مانگے اور بیٹا جو ہے اللہ کے بھیجے ہوئے فرشتوں سے بھی انکار کر۔ دیکھو کتنا بڑا مقام ہے، یعنی باپ جو ہے وہ آزر کا پجاری ہے، آزر صنم کا پجاری ہے، لیکن خلیل اللہ وہ ہے کہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے خود فرشتے بھیجے۔ اللہ کے حکم کے بغیر تو فرشتے نہیں آ سکتے، اللہ کے حکم کے بغیر تو فرشتے ہل نہیں سکتے ہیں۔ جب سیدنا ابراہیم کو منجنیق میں بٹھا کے کافروں نے مشرکوں نے آگ میں ڈالنا چاہا، اللہ کے فرشتوں نے درخواست کی کہ مولا تیرا خلیل ہے، تیرا نام لیوا ہے، اور آج اتنے بڑے امتحان میں مبتلا ہے، اللہ نے فرمایا جاؤ میرے ابراہیم کی مدد کرو۔ تو فرشتوں نے آگے عرض کیا، آپ دیکھو زندہ فرشتے ہیں، نوری فرشتے ہیں، تم تو خاکی سے مدد مانگتے ہو اور ان خاکیوں سے مانگتے ہو جو خود مر گئے ہیں، ان خاکیوں کو پکارتے ہو جن پہ خود موت آ گئی ہے، ان کو حاجت روا اور مشکل کشا سمجھتے ہو جن پہ ساری زندگی خود مصیبتیں پڑی ہیں، جن پہ ساری زندگی خود مشکلیں آئی ہیں۔ لیکن یہ ہے مقام توحید کہ جب فرشتے آئے انہوں نے عرض کیا کہ یا خلیل، اللہ کے حکم سے ہم آئے ہیں، اللہ کے اذن کے بغیر ہم حرکت نہیں کر سکتے، آپ اگر ہمیں حکم دیں تو یہ پوری آگ کا الاؤ اٹھا کے دشمنوں پہ ہم الٹ دیں۔ لیکن تمام فرشتوں کو خلیل نے ایک ہی جواب دیا کہ لا حاجت لی، مجھے تم لوگوں کی کوئی ضرورت نہیں ہے، جاؤ نوریو اپنا کام کرو، مجھے کوئی ضرورت نہیں تمہاری، میں تو کسی سے مدد کے لیے میں نے تو تمہیں نہیں بلایا ہے۔ تمام فرشتے جب ناکام ہو گئے، حضرت جبریل علیہ السلام آئے، حضرت جبریل علیہ السلام نے عرض کیا کہ خلیل مجھے اجازت دیں، آپ نے فرمایا لا حاجت لی، جبرائیل مجھے تمہاری بھی ضرورت نہیں۔ حضرت جبریل علیہ السلام جب ناکام ہوئے تو انہوں نے کہا کہ ابراہیم الخلیل آپ آرام سے بیٹھے ہوئے ہیں، چلو اپنے خدا سے تو مدد مانگو، اپنے اللہ سے تو مدد مانگو، اللہ سے مدد مانگنا تو منع نہیں ہے، اور پھر زندہ انسانوں سے یا زندہ ملک سامنے آ جائیں تو مدد مانگنا کوئی شرک بھی نہیں ہے۔ اللہ کے فرشتوں نے مقام بدر پہ میرے مدنی پاک کی امداد نہیں فرمائی، مقام بدر میں آگے فرشتوں نے جنگ نہیں لڑی، یوم حنین کے موقع پر اللہ نے فرشتے نہیں اتارے، تو یہ کوئی مسئلہ، لیکن مقام توحید اتنا بلند ہے کہ اللہ نے ایسے تو خلیل کا لقب نہیں دیا،
تو حضرت ابراہیم علیہ السلام مسکرائے اور فرمایا کہ جبرائیل میرے ایک مسئلے کا سوال کا جواب دے دو، اس کے بعد پھر میں غور کروں گا۔ تو انہوں نے کہا کہ فرمائیے خلیل اللہ۔ انہوں نے کہا یہ جو آگ جل رہی ہے، دشمن مجھے جلانا چاہتے ہیں، منجنیق میں بٹھا دیا ہے، یہ سارا کچھ میرے مولا کو علم ہے یا نہیں ہے؟ تو جبریل علیہ السلام تو کھڑے ہو گئے، انہوں نے کہا عالم الغیب والشہادہ، وہ تو سب جاننے والے۔ انہوں نے کہا جب ان کو علم ہے اور وہ جانتے ہیں کہ آگ جل رہی ہے، ابراہیم کو ڈالا جا رہا ہے، جلایا جا رہا ہے، اور یہ بھی جانتے ہیں کہ کیوں جلایا جا رہا ہے۔ انہوں نے کہا ہاں یہ بھی جانتے ہیں۔ انہوں نے کہا پھر مانگنے کی کیا ضرورت ہے، جب سب جانتے ہیں تو ٹھیک ہے۔ اور اگر وہ جاننے کے باوجود اس بات پہ راضی ہیں کہ میں آگ میں جل جاؤں تو میں تو راضی ہوں۔ اگر میں ساری قوم کو ٹھکرا چکا ہوں، ساری دنیا سے بیگانہ ہو چکا ہوں اس کی ذات کے لیے، اور وہ ذات بھی مجھے جلانا چاہتی ہے، وہ ذات بھی میرا امتحان لینا چاہتی ہے، تو میں تو تیار ہوں بالکل۔ اس لیے مانگنے کی ضرورت تو وہاں ہوتی ہے، اس کا دروازہ کھٹکھٹایا جاتا ہے جس کو پتہ نہ ہو کہ دروازے پہ سائل کھڑا ہے یا دوست کھڑا ہے، مانگنے والا کھڑا ہے یا ملنے والا کھڑا ہے۔ وہاں تو دروازہ کھٹکھٹا کے کہا جاتا ہے کہ فلاں آدمی ہوں یا مجھے کھانا چاہیے، پانی، جو جانتا ہے تو پھر پکارنے کی کیا ضرورت ہے؟ خدا بندے سے خود پوچھے بتا تیری رضا کیا ہے۔ مقام توحید تو یہ ہے کہ سارے عالم سے بیگانہ ہو جائے، ساری دنیا سے بیگانہ ہو جائے، ساری دنیا سے رخ موڑ لے اور اپنے دل میں اللہ کے سوا کسی کا تعلق بھی نہ رکھے۔ حضرت جبریل لاجواب ہو گئے۔ تو یہ تو وہ خلیل اللہ ہیں، ان کو بارے میں تم کہتے ہو نعوذ باللہ کہ ہم ان کے دین پہ ہیں اور وہ یہودیت پہ تھے اور نصرانیت پہ تھے۔ اس بندے نے ساری کائنات سے رخ موڑ لیا۔ تو اللہ نے فرمایا کہ ابراہیم علیہ السلام نے اپنے ابا آذر سے کیا فرمایا کہ اتتخذ اصناما آلہۃ انی اراک وقومک فی ضلال مبین، کہ ابا جان تم ان بتوں کو خدا سمجھتے ہو، تم ان کو آلیہ، ان کو معبود۔ اچھا یاد رکھیں کہ ایک بت ہے ہاتھ سے بنا ہوا، کون بھلا اس کو خدا سمجھتا ہے؟ ٹھنڈے دل سے سوچنے کی بات ہے۔ دیکھنا جی کہ اور قرآن خود کہہ رہا ہے کہ ابراہیم علیہ السلام نے کیا فرمایا کہ اتتخذ اصناما آلہۃ۔ اسی طرح مشرکین مکہ جو تھے وہ بھی ان کو آلیہ سمجھتے تھے، اور جب حضور نے فرمایا کہ الہ وحدہ لا شریک ہے تو انہوں نے یہی کہا تھا نا کہ اجعل الآلہۃ الہا واحدا ان ھذا لشیء عجاب۔ مکے کے مشرکوں نے بھی یہی کہا تھا کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ہم سارے آلیہ چھوڑ دیں اور ایک الہ کو مانے کہ ساری کائنات کا نظام اسی کے ہاتھ میں، یہ تو عجیب بات ہے۔ تو سمجھیں کہ آلیہ کیا معنی یہ ہے کہ جو صفتیں خدا کے لیے ہیں جب تم وہ کسی غیر میں ثابت کرو گے تو گویا تم نے اس کو الہ سمجھا ہے، معبود سمجھا ہے، کیونکہ یہ صفت اللہ کی ہے کہ عبادت کس کی کریں، اللہ کی، رکوع سجود کس کے آگے ہو، اللہ کے دعا پکار نظر نیاز کس کے آگے ہو، اللہ کے۔ جب یہ تم نے کسی غیر کے لیے کیا تو گویا تم نے اس کو بھی الہ کا درجہ دیا۔ اس لیے حضرت ابراہیم نے اپنی قوم سے فرمایا اتتخذ اصناما آلہۃ انی اراک وقومک فی ضلال مبین، کہ اے ابا میرے علم، میری تحقیق، میری رویت علمی و بصری کے مطابق آپ کی قوم دونوں جو ہیں وہ کھلی گمراہی میں پڑے ہوئے ہیں۔ انی اراک وقومک فی ضلال مبین، اس سے بڑی گمراہی کیا ہو سکتی ہے کہ جن کو اپنے ہاتھوں سے بناتے ہو پھر انہی سے مدد مانگتے ہو؟ اس سے بڑی کھلی گمراہی کیا ہو سکتی ہے کہ بندہ اپنے ہاتھوں سے بنائے اور پھر ان سے کہے کہ میری مدد کرو؟ اور اس کے بعد دوسری بات کی طرف توجہ کی، اللہ فرماتے ہیں وَكَذَلِكَ نُرِي إِبْرَاهِيمَ مَلَكُوتَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَلِيَكُونَ مِنَ الْمُوقِنِينَ، اور اسی طرح دکھلائے ہم نے عجائبات، آسمانوں اور زمینوں کے عجائبات جو تھے وہ دکھلائے اپنے ابراہیم کو
تاکہ ان کے علم جو ہے علم الیقین سے عین الیقین تک چلا جائے اور وہ ایقان اس کا زیادہ سے زیادہ ہوتا جائے۔ اب دوسرا مسئلہ تھا ستاروں کا، تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے قوم کو چیلنج کیا کہ قوم ایک بتوں کی گمراہی میں پڑے ہوئے ہو، اور دوسرا تمہیں یہ مصیبت ہے کہ ستارے جو ہیں یہ متصرف ہیں۔ فلما جن علیہ اللیل رأى کوکبا، اب جب رات کا اندھیرا ہوا تارا نظر آیا، قال ھذا ربی، اور ظالموں تمہارے عقیدے کے مطابق یہ میرا رب ہے۔ فلما افل قال لا احب الآفلین، اور جب کچھ دیر گزری اور تارا ڈوب گیا، فرمایا اچھا وہ تو خدا تمہارا تو ڈوب گیا، اور جو خدا ڈوب جائے وہ کیسے خدا ہو سکتا ہے؟ جو چھپ جائے، جو بے نور ہو جائے، جو آسمانوں سے کبھی ٹوٹ کے گر جائے، وہ کیسے خدا ہو سکتا ہے؟ کیا سوچ رہے ہو؟ میں تو ان ڈوبنے والوں کو پسند نہیں کرتا۔ فلما رأى القمر بازغا، اس کے بعد چاند آیا روشن، قال ھذا ربی، فرمایا اچھا تمہارے عقیدے کے مطابق یہ تو تارے سے بھی زیادہ روشن ہے، یہ رب ہے۔ فلما افل قال لئن لم يهدني ربي لأكونن من القوم الضالين، اب چاند بھی چھپ گیا، فرمایا دیکھو یہ چھپ گیا ہے تمہارا رب، اور تمہارا رب تو گیا، بادل کی ٹکڑی آئے تو گیا، اندھیرا آئے تو چھپ گیا، سورج کی روشنی آئے تو چاند ماند پڑ گیا، یہ خدا ہے؟ اگر اللہ مجھے ہدایت نہ دیتا تو میں بھی تمہاری طرح چاند تاروں کے چکروں میں پڑے رہے۔ فلما رأى الشمس بازغة قال هذا ربي هذا أكبر، اب جب سورج نکلا تو سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے قوم سے فرمایا اچھا تمہارے عقیدے کے مطابق یہ رب ہے، یہ تو بڑا رب ہے بھائی، یہ تو تارے سے بھی بڑا ہے، چاند سے بھی بڑا ہے، بنا یہ وہ چھوٹے ہیں یہ بڑا اور آ گیا۔ فلما افلت قال یا قوم انی بریء مما تشرکون، اب جب سورج بھی ڈوب گیا، سورج بھی دور ہو گیا، فرمایا قوم اب تو سمجھو جو ڈوب جانے والی چیزیں ہوں وہ کبھی خدا نہیں ہو سکتی، جو چھپ جانے والی چیزیں ہوں وہ کبھی خدا نہیں ہو سکتی، جو مٹ جانے والی چیزیں ہوں وہ کبھی خدا نہیں ہو سکتی، جو فنا ہونے والی ہوں وہ کبھی خدا نہیں ہو سکتی ہے۔ میری قوم میں بری ہوں ان چیزوں سے جن سے تم شرک کرتے ہو۔ اچھا اب جناب ذرا اللہ کے کعبے میں ہیں، الحمدللہ اللہ نے آپ کو بھی مجھے بھی اپنا گھر نصیب کیا، کہہ دو الحمدللہ، اور دعا کرو کہ اللہ ہمیں حرمین کا ادب بھی نصیب فرمائے، اور اللہ تبارک و تعالی اپنے گھر کا اور حرمین کا بلد الامین کے برکات و ثمرات بھی نصیب فرمائیں۔ تو اللہ تبارک و تعالی نے آپ کو بھی عقل دیا، ایمان سے کہیں، ٹھنڈے دل سے ذرا غور کریں اور قرآن کو سمجھیں۔ ابراہیم علیہ السلام کی قوم جو تھی وہ کن دو گناہوں میں، کن چیزوں میں مبتلا تھی؟ ایک پہلی چیز کیا تھی؟ ہاں جی ہاں کہہ دو، کوئی ڈرنے کی بات نہیں۔ ایک وہ کیا کرتے تھے، کس کو سجدہ کرتے تھے؟ بتوں کو، اور دوسرے کس مصیبت میں تھے؟ چاند سورج کی، ٹھیک ہے۔ اب ٹھنڈے دل سے سوچیں کہ کیا امت محمد مصطفیٰ تو اس بیماری میں مبتلا نہیں؟ اب ٹھنڈے دل سے غور کریں، آپ اللہ کے کعبے میں کھڑے ہیں، دل و دماغ میں یہ باتیں نہ رکھا کریں کہ جناب یہ دیوبندی ہے، یہ بریلوی ہے، یہ آل حدیث ہے، یہ تبلیغی ہے، یہ وہابی ہے، یہ فلاں نہیں، یہ سب اللہ کی رحمت سے انسان ہیں، مسلمان ہیں۔ ٹھنڈے دل سے غور کرو کہ ابراہیم الخلیل کی قوم جو ہے وہ دو باتوں میں مبتلا ہے، ایک بتوں کی عبادت میں اور ایک چاند تارے کے چکر میں۔ اب ذرا ہم غور کریں کہ بتوں کے وہ جو بت ہیں وہ بھی تو کسی کی شکل تھی نا۔ ٹھنڈے دل سے سوچو، جو لوگ بتوں کی پوجا کرتے ہیں کیا وہ پتھر کی پوجا کرتے ہیں؟ اگر مکے والوں کو پتھر کی پوجا کرنی تھی تو یہاں تو بڑے بڑے پہاڑ تھے، جبل ابی قبیس تھا، جبل عمر ہے، جبل ہند ہے، جبل سور ہے، جبل نور ہے، وہ تو پہاڑوں کی پوجا کرتے ہیں، چھوٹے چھوٹے بت کیوں بناتے؟ اگر سونے چاندی کی عبادت کرنی ہوتی تو چلو ابھی 2 کلو سونا سامنے رکھ لیا، عبادت کر لی۔ پھر یہ ناک بنانا، ہاتھ بنانا، کوئی مرد کوئی عورت، کوئی زنانہ شکل، کوئی مردانہ شکل،
کسی کے 4 ہاتھ، کسی کے 2 ہاتھ، کسی کے 4 سر، کسی کے 2 سر، کسی کی 4 ٹانگیں، کسی کی 8 ٹانگیں، یہ کیا بلا ہے آخر؟ مانا یہ ہے کہ یہ بھی کسی کی شکل بناتے تھے. اصل عبادت تو ان کی تھی جو مر گئے، ان کی شکلیں بنا کے بتوں کی صورت میں انہوں نے سامنے رکھ لی. اب ان میں ان کے مختلف خیال تھے کہ یا تو یہ ہمارے بزرگوں کی ہے. جیسے لات ایک بت تھا تو صاف کتابوں میں لکھا ہوا ہے کہ ایک بندہ تھا لات، اس کا نام تھا کان یرد السوی کا. حاجیوں کو وہ ستو کھلایا کرتا تھا. جب حاجی آتے تو بڑے بڑے جناب کڑھائے اور دیگیں بناتا ستو کی، اور حاجیوں کو ستو کھلاتا اور پلاتا تھا. اور بڑا عابد تھا، بڑا زاہد تھا. جب مر گیا تو اس کے نام پہ لات بت بن گیا. اسی طرح عزا تھا، اسی طرح منات تھا، اسی طرح اساف و نائلہ تھا. تو اب ہم غور کریں کہ اگر انہوں نے اپنے ان بزرگوں کی شکلیں جو ہیں وہ بتوں کی شکل میں بنا کے عبادت کی، تو کیا حضور کی امت جو ہے وہ کسی اولیاء اللہ کی قبروں کی عبادت میں تو مشغول نہیں ہے؟ ہم ٹھنڈے دل سے سوچیں، غور کریں. اللہ کے کعبے میں کھڑے ہیں، جھگڑا نا، تدبر کریں، تفکر کریں کہ کیا ہمارے مسلمان کلمہ پڑھنے والے، اپنے آپ کو اہل سنت والجماعت کہنے والے، حضور کی عشق کا دعویٰ کرنے والے، ٹھنڈے دل سے غور کریں کیا اولیاء اللہ کی مزاروں پر باقاعدہ جا کے طواف کرنا، ہاتھ باندھ کے کھڑے ہونا، الٹے پاؤں چلنا، سجدہ کرنا، ان کی چوکٹوں کو چومنا، اور پھر مزار پہ کھڑے ہو کے باقاعدہ ان سے سوال کرنا کہ داتا میری بگڑی بنا. اچھا، ان کے نام پہ نظر، نیاز، منت، لنگر چلانا، ان کے نام پہ نوراتے جا کے بیٹھنا، اپنی مشکلات میں ان کو پکارنا. اچھا، حضرت علی کو پکارنا، یا علی مشکل کشا، یا حسین، یا رسول اللہ، یا نبی اللہ، یا حبیب اللہ، یا شیخ عبد القادر جیلانی شیخ اللہ، یا معین الدین اجمیری، یا نظام الدین، یا فلان یا فلان. کیا امت محمد مصطفیٰ جیسے ابراہیم کی قوم بتوں کی عبادت میں مبتلا تھی، یہ قبروں کی عبادت میں تو کہیں مبتلا نہیں ہے؟ ٹھنڈے دل سے غور کریں. باقی یہ بات رہے گی کہ نہیں جناب ہم عبادت نہیں کرتے، یہ اللہ کے بڑے محبوب ہیں، پیارے ہیں، ہم ان کی عزت کرتے ہیں، احترام کرتے ہیں. تو یہ احترام تمہیں کس نے سکھلایا ہے؟ حضور پاک نے بھی کبھی ابراہیم الخلیل کی قبر مبارک کا احترام اس طرح کیا ہے جیسا تم کرتے ہو؟ یعنی ہمارے پیروں کی شان کے برابر بھی خلیل اللہ کی شان نہیں تھی. سیدنا موسیٰ علیہ السلام کی قبر حضور نے دیکھی تو کیا وہاں بھی آپ نے کوئی ایسا احترام کیا جیسا ہم کرتے ہیں؟ اور پھر چلو سارے انبیاء برحق شان والے، لیکن ہمارا ایمان ہے کہ سارے اللہ کے نبی اگر ایک پلڑے میں ہوں اور میرا محبوب محمد ایک پلڑے میں ہو تو شان حضور کا زیادہ ہے. کیا حضور کی وفات کے بعد حضور کے روضہ مبارک پہ، قبر مبارک پہ صدیق، عمر، عثمان، علی، حسن، حسین، معاویہ، بی بی فاطمہ، اولاد رسول، آل رسول، اصحاب رسول نے اس طرح عزت کی کہ طواف کیا ہو، جا کے بوسہ دیا ہو، جا کے سجدہ کیا ہو، یا براہ راست نبی سے مدد مانگی ہو، مشکل حل کرنے کے لیے درخواست کی ہو؟ ایسا کوئی واقعہ ہے؟ اگر ہے تو پھر ٹھیک، کوئی جھگڑا نہیں، کوئی لڑائی نہیں، کوئی سر پھٹمل نہیں. اور اگر نہیں ہے اور یقیناً نہیں ہے، آج لوگ جو حضرت علی کو پکارتے ہیں ایمان سے کہیں حضرت حسین سے ان کا زیادہ رشتہ ہے. ٹھنڈے دل سے بالکل بغیر کسی تکلیف کے، بغیر جھگڑے کے، بغیر سنی شیعہ کے فساد کے دماغ میں، اللہ فسادوں سے بچائے، اللہ ہمیں ہدایت نصیب فرمائے. جب حضرت حسین بے قرب و بلا میں مصائب و آلام کے پہاڑ ٹوٹ پڑے، جب ساری دنیا سے کٹ کے 72 افراد خاندان کے ساتھ حضرت حسین اکیلے کھڑے ہیں، جب عین جنگ کے بادل سروں پہ چھا گئے،
جب ایک ایک کر کے آپ کے خاندان کے افراد اللہ کے راستے میں شہید ہوتے رہے، ایمان سے کہیں ساری دنیا کی کتابیں اٹھا کے ان کو چیلنج کریں، آپ ہمیں دکھائیں کہ حضرت حسین نے حضرت علی کو پکارا؟ اگر پکارا ہے تو پھر ہم آپ کے ساتھ ہیں، کوئی جھگڑے کی بات نہیں۔ اور اگر حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے، حضرت حسن رضی اللہ تعالی عنہ نے، حضرت زین العابدین رحمت اللہ علیہ نے، حضرت علی اصغر علی اکبر رحمت اللہ علیہم اجمعین نے نہیں پکارا ہے تو تمہارا مذہب کہاں سے نکل آیا پکارنے کا؟ ایک دوسری بات یہ یاد رکھیں کہ اگر سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ یا اللہ کے انبیاء ان کی مدد کرتے پکارنے کے وقت میں تو وہ کیوں شہید ہو جاتے؟ ایک طرف ہمیں سناتے ہو کہ پیاسے شہید ہو گئے اور دوسری طرف تم حضرت علی کو پکارتے ہو، معلوم ہوتا ہے وہ اولاد سے ناراض تھے، ان کی مدد پہ تو نہیں پہنچے، لیکن جب تم کسی پہلوان سے کشتی کرتے ہو، نعرہ لگاتے ہو، تمہاری مدد کو آ جاتے ہیں۔ کوئی غور کریں، ٹھنڈے دل سے سوچیں، غور کریں دماغ میں کہ کہیں ہم انہی مصیبتوں میں تو مبتلا نہیں ہو گئے۔ اللہ کے اولیاء کی قبروں پہ جانا، مزاروں پہ جانا، قبرستان میں جانا، زیارت قبر کرنا کوئی منع نہیں اسلام میں، اللہ کے نبی کا حکم ہے کہ زیارت کرو، الا فزوروہا، کہ میں حکم دیتا ہوں کہ زیارت کرو قبروں کی۔ لیکن کیوں زیارت کرو؟ فرمایا اس لیے کہ جا کے ان سے مشکل حل کراؤ۔ فرمایا ان کی زیارت کرو تاکہ تمہیں تمہاری موت یاد آئے، ان کی زیارت کرو تاکہ تمہیں آخرت یاد آئے، ان کی زیارت کر کے پھر جب کھڑے ہو تو غور کرو گے، تمہیں فکر ہوگا کہ اللہ والے شان والے بھی اس مٹی میں سو گئے ہیں تو ہم نے بھی تو یہیں آنا ہے۔ زیارت کرنے کا مقصد ہی مدد تھا۔ زیارت کرنے کا مقصد وہ ہے جو سیدنا علی نے فرمایا، قبرستان پہ کھڑے ہیں، فرماتے ہیں قبروں والوں تمہاری بیویوں نے دوسری شادیاں کر لی، تمہارے گھروں میں اب دوسرے لوگ رہنے کے لیے آ گئے، تم نے جو ساری زندگی محنت کر کے مال بنائے تھے وہ تقسیم ہو گئے، ٹکڑے ٹکڑے ہو گئے، اور ساری دنیا کا نظام بدل گیا ہے اور تم اللہ کے گھر میں اللہ کی قبروں میں سو رہے ہو، تمہیں تو پتہ بھی نہیں کہ کیا ہو گیا۔ قبروں کی زیارت کا معنی یہ ہوتا ہے، جنازے میں جانے کا مقصد یہ ہوتا ہے، جنازے کو کندھا دینے کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ تمہیں فکر لاحق ہو کہ ایک دن اسی طرح مجھے بھی کندھوں پہ اٹھا کے لے جائیں، اسی طرح ایک دن مجھے بھی کو غسل دینے والا غسل دے رہا ہوگا، اور مٹی کی قبر میں آ کے جو بیت الباشا ہے، جو پکارتی ہے کہ انا بیت الباشا، میں باشت کا گھر ہوں، عمل کر کے آنا۔ مقصد یہ تھا زیارت کرنے کا۔ اچھا اب ایک بات دیکھ لیں، یہ قبروں والا مسئلہ تو آپ خود غور کر لیں، میں نہیں کہتا، میں کہوں گا آپ کہیں گے یہ تو وہابی لوگ ہیں، میں نہیں کہتا، آپ ٹھنڈے دل سے خود سوچیں۔ جو لوگ پاک و ہند میں رہتے ہیں، اگر آپ پاکستان میں رہتے ہیں، ایمان سے کہیں کہ یہاں کراچی سے شروع ہو جائے نا بابا غازی کی مزار سے، ایسے پھر شہباز قلندر آگے چلتے جائیں، فرید شکر گنج، ملتان، داتا صاحب، سارے چلتے جائیں، دیکھتے جائیں، ایمان سے کہیں کہ کیا وہاں سجدہ، رکوع، ہاتھ باندھنا، طواف کرنا، ہاتھ باندھ کے سوال کرنا، وہاں لنگروں کا چلنا، وہاں قوالیوں کے ڈیرے، وہاں مجرے، گانے، یہ سب ہو رہا ہے کہ نہیں؟ اگر نہیں ہو رہا تو ہم خدا کے کعبے کے سامنے جھوٹ بول رہے ہیں، پھر قبر میں خدا کو جواب دیں۔ اور اگر یہ ہو رہا ہے تو کیا اسی لیے میرے مدنی تشریف لائے تھے کہ امت کو بتوں سے نکال کے قبروں پہ جھکا دیں؟ ٹھنڈے دل سے ہو۔
اب دوسری بات یہ رہ گئی کہ جناب حضرت ابراہیم علیہ السلام کی قوم کا دوسرا جرم کیا تھا؟ پہلا جرم تو تھا کہ بت پوجتے تھے، دوسرا جرم کیا تھا؟ کیا کرتے تھے؟ ستاروں کو۔ اب ٹھنڈے دل سے سوچیں کہ کیا مسلمان قوم تو ستاروں کے چکر میں مبتلا نہیں؟ بڑے بڑے تمہارے پیر، بڑے بڑے تمہارے عملیات کے ماہر جو ہیں، ان سے تویز لکھوانے جاؤ نہ، کہیں گے تمہیں اچھا بھی اتوار آنا، یا تمہیں کہیں گے کہ جناب ایسا کرنا کہ جو چاند نکلنے کے بعد چاند کی پہلی چاندنی کی جمعرات ہونا، اس میں آنا ہے تم نے تویز لکھانے کے لیے۔ کیوں؟ فلاں تعویذ ہے، یہ میں بدھ کے دن لکھتا ہوں، بدھ کے دن آگے لے جانا۔ فلاں تعویذ جو ہے وہ صرف اس وقت لکھتا ہوں جب چاند کو گرہن لگا ہوا ہو۔ ٹھنڈے دل سے سوچو آخر یہ کیا ہے؟ یہ کیا ان کا عقیدہ ہے کہ جی اگر محبت کا تعویذ لکھنا ہے تو ساعات سعد جو ہیں، ساعات حب جو ہیں، دن کے رات کے فلاں فلاں وقت میں جو تارا ہے فلاں برج میں ہوتا ہے اور یہ محبت کا وقت ہے، محبت کا تعویذ لکھو، اور فلاں وقت میں فلاں تارا فلاں برج میں ہوتا ہے، یہ نفرت کا وقت ہے، طلاق کا تعویذ لکھو۔ کیا آپ اسی ستاروں کے چکر میں ہم مبتلا تو نہیں ہیں؟ ٹھنڈے دل سے ذرا غور کریں، سوچیں، یہ نہ کہیں کہ بس ایک وہابی تھا اور ہم میں بیٹھا تھا اور تقریر کر رہا تھا۔ اللہ نے تمہیں بھی تو عقل دیا ہے، عقل سارا وہابیوں کے پاس ہے۔ تم بھی تو روٹی کھاتے ہو، تم بھی تو 2 اور 2 کو 4 کہتے ہو، تم نے کبھی 2 اور 2 کو 3 نہیں کہا۔ تم بھی اپنے کپڑے سلوانے کے لیے کبھی سنارے کے دکان پہ نہیں گئے ہو، تم بھی زیور بنوانے کے لیے کبھی لوہار کے پاس نہیں گئے۔ تم نے گاڑی ٹھیک کرانی ہو تو کبھی عطر والے کے دکان پہ نہیں گئے کہ جی گاڑی پنچر ہو گئی ہے چلو پنچر لگا دو۔ تمہارے پاس بھی تو عقل ہے نا، ہر کام اپنے وقت پہ کر رہے ہو، تو یہ صرف اللہ کی توحید سمجھ نہیں آتی؟ یہ کوئی ایسا مشکل مسئلہ ہے؟ تم نے انگریزی بال بنوانے ہوں تو تمہیں پتا ہے کہ کون سے سالون پہ کون ایسا کاریگر ہے جو عین انگریزوں کی روح ہے۔ تم نے اپنے بیگم کا سوٹ سلوانا ہو تو تمہیں پتا ہے کہ کون سی بوتیک جو ہے اس پہ بالکل عین نینا ریچی اور کرسٹین ڈائر کے ڈیزائن شدہ لباس ملیں گے۔ یہ تمہیں پتا ہے؟ صرف اللہ کی توحید کا مسئلہ ہے، سمجھ نہیں آؤ جی ایک مولوی یہ کہتا ہے، ایک مولوی یہ کہتا ہے۔ مولوی کچھ نہیں کہتا ہے، تم نے مولویوں کو بھی پاگل بنایا ہے۔ مولوی کچھ نہیں کہتا ہے، جو مولوی ہے، جو عالم ہے، جو قرآن و سنت سامنے رکھتا ہے وہ کبھی 2 باتیں نہیں کہہ سکتا۔ ٹھنڈے دل سے سوچو، مسلمان لوگ جو ہیں نجومیوں کے پاس جا کے ہاتھ دکھلاتے ہیں کہ نہیں دکھلاتے؟ آج کا کوئی اخبار لے لو، تمہیں اس میں 10 اشتہار ملیں گے کہ فلاں نجومی بگڑی بنوا لو، تقدیر بنوا لو، شادیاں کروا لو۔ اس کی اپنی بدبخت کی ہوتی نہیں، 5 روپے کے لیے بیٹھا ہوا ہے سڑک پہ۔ کوئی اخبار لے لو، مسلمانوں کا اخبار، ہندوؤں کا نہیں، آگ لگاؤ ہندوؤں کو، وہ تو ہمارے دشمن ہیں، ان کو آپ آگ لگائیں۔ ہندو ہے، جوگی ہے، وہ پنڈت ہے، برہمن ہے، وہ شودر ہے، وہ کرشنا ہے، وہ کوئی بلا، وہ تو جہنمی ہے، جو مرضی ہے جا کے کریں۔ اللہ انشاءاللہ ان کو دنیا میں بھی جہنم دیں گے اور آخرت میں بھی جہنم دیں گے۔ ان کو آپ چھوڑیں، آپ سکھوں کو چھوڑیں، آپ مسلمانوں پہ صرف غور کریں۔ آپ اپنے اخبار لیں جو مسلمانوں کے اخبار ہیں، کیا ان میں چھپا ہوا ہے کہ فلاں نجومی ہر بگڑی گھر بیٹھے تمہاری ٹھیک ہو جائے، صرف اتنے پیسے بھیج دو، خط بھیج دو، لفافہ بھیج دو، اپنا نام لکھو، ماں کا نام لکھو، سارا ذائچہ بنا کے تمہارے مستقبل حال ماضی سب کی خبریں تمہیں دے دوں گا۔ ایمان سے کہیں ایک اشتہار چھپانے پہ کم از کم 20,000 روپے لگتے ہیں، چھوٹے سے اشتہار پہ۔ وہ پاگل ہو گئے اگر مسلمان ان کو خط نہیں لکھتے کہ 20,000 خرچ کرتے رہیں۔ مانا یہ ہے کہ ہم مسلمان ان سے فائدہ اٹھاتے ہیں۔ اور تمہیں شاید پتا ہو یا نہ ہو، تمہارے ملک میں جتنے بڑے بڑے کرسیوں پہ ہیں نا، بڑے بڑے بیٹھے ہوئے، اب بیٹھے ہیں یا پہلے بیٹھے تھے، ان سب نے اسپیشل نجومی اپنے ساتھ رکھے ہوئے۔
خاص ماہرین فلکیات جو ہیں وہ باقاعدہ ان کے ساتھ رہتے ہیں، وہ ان سے پوچھتے ہیں کہ جناب اب میں ملک میں واپس آ جاؤں نہ آؤں، کب نہ، کہتے نہیں ابھی تارا گردش میں، ابھی ذرا باہر رہو، اب تارا نکلے گا تمہارا۔ تو کیا ہم مسلمان تو اس چاند تارے کے چکر میں نہیں ہیں؟ ٹھنڈے دل سے سوچو، غور کرو۔ اگر ہمارے پڑھے لکھے جینیس لوگ، برسر اقتدار لوگ، جو بالکل اعلیٰ طبقے کے لوگ ہیں، جو آپ کے قائد ہیں، آپ کے لیڈر ہیں، جب وہ اس میں مبتلا ہیں تو چھوٹی کی کیا بات رہ گئی؟ اچھا ایک بات اور مجھے بتائیں کہ آپ کی ہر مسجد پر یہ جو مینار ہیں ان پہ یہ چاند کا جو نشان لگاتے ہو، یہ کس کا حکم ہے؟ کس کا؟ ہاں جی، چاند اسلام کا نشان ہے، تو پھر بات کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ آرام سے سنتے رہیں۔ اگر چاند اسلام کا نشان ہے تو حضور نے تو نہیں لگایا اپنی زندگی میں۔ اگر چاند تارا اسلام کا نشان ہے تو آپ کو تو پتا ہے 1400 سال کے بعد، محمد عربی کو پتا نہیں تھا؟ ٹھنڈے دل سے سوچو آخر یہ کیا ہے؟ اچھا یہ جو آپ کے دن ہیں ماشاءاللہ روزانہ، سنڈے، منڈے، ٹیوزڈے، ویڈنسڈے، یہ سنڈے کیا ہے؟ سورج دیوتا۔ تم مسلمان ہو، تمہارا سورج دیوتے سے کیا تعلق ہے؟ تمہارا کیا تعلق ہے سنڈے سے؟ تمہارا کیا تعلق ہے مون ڈے سے؟ چاند دیوتا، سورج دیوتا، بنسی دیوتا، تارا دیوتا، فلانا دیوتا، یہ کیا ہے آخر؟ ہم اسی چکر میں تو کہیں نہیں پڑے ہوئے۔ غور کریں گھر میں جا کر، اگر یہ اسلام کا نشان ہوتا، یاد رکھو سب سے پہلے اس نشان کا علم اٹھانے والا میرا مدنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ ہمارا ایمان ہے کہ جس نبی پاک نے انگلیوں میں خلال کرنا بھی سکھلا دیا ہے، سر پہ مسح کرنا بھی سکھلا دیا ہے، وہ ہمیں چاند تارے کا مسئلہ بھی سمجھا دیتے، بلکہ حضور نے سمجھا دیا۔ حضور کی زندگی میں چاند گرہن ہوا، سورج گرہن ہوا، حضور پاک نے صحابہ سے پوچھا کہ تم کیا سمجھتے ہو یہ کیوں اندھیرا والے ہو گئے؟ صحابہ نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم تو الحمدللہ مسلمان ہو گئے، کلمہ پڑھ لیا، ہمیں تو کوئی پتہ نہیں، لیکن زمانہ جاہلیت میں، کفر کے زمانے میں یہ عقیدہ تھا کہ یہ چاند سورج جب گرہن لگتا ہے یا تو کوئی بڑا آدمی مر جاتا ہے تو اس کے غم میں سرہن لگتا ہے، یا کوئی ایسا بڑا آدمی پیدا ہوتا ہے کہ اس کی وجہ سے گرہن لگ جاتا ہے۔ تو میرے مدنی نے فیصلہ کر دیا کہ ان الشمس والقمر، ان الشمس والقمر آیاتان من آیات اللہ لا ينخسفان لموت احد ولا لحیات احد۔ میرے مدی نے فیصلہ فرما دیا کہ اے میری امت سن لو کہ چاند ہو یا سورج ہو، یہ اللہ کی نشانیاں ہیں، یہ کسی کی موت سے یا حیات سے گرہن نہیں لگتا، ولکن اللہ یخوف بہما عبادہ، اللہ ان کے ذریعے بندوں کو ڈراتے ہیں کہ دیکھو اتنے بڑے کرے اگر میں بے نور کر سکتا ہوں تو تجھے بے نور کرنے میں کتنی دیر لگے گی؟ یہ سورج اتنا بڑا کرہ ہے کہ یہ تمہاری زمین جو ہے اس جیسی 14 لاکھ زمینیں اس کے اندر ڈال دو تو چلی جائیں گی۔ جب اتنے بڑے کرے کو، اس لیے قرآن کہتا ہے علامت قیامت کیا ہوگی؟ اذا الشمس کورت واذا النجوم انکدرت، اور کہیں فرماتے اذا السماء انشقت واذنت لربها وحقت، اور کہیں فرماتے اذا السماء انفطرت واذا الکواکب انتصرت۔ اللہ فرماتی ہیں جب یہ تارے جھڑ جائیں گے، سورج چاند بے نور ہو جائیں گے، اللہ فرماتی ہیں کہ ان کے بارے میں میرے مدنی امت کو بتلا دو کہ یصودان ویکوران، اللہ ان کو بے نور کر کے جہنم میں ڈالیں گے۔ یہ اسلام کا علم ہے، جن کو سزا ملے گی جہنم میں ڈالا جائے گا، اور اللہ قیامت میں حکم دیں گے
کہ جو بتوں کا پجاری ہے اس کے سامنے بت کھڑا کرو، اور سورج کے پجاری کے سامنے سورج کی تمثیل کھڑا کرو، اور اللہ حکم فرمائیں گے کہ انکم وما تعبدون من دون اللہ، اے ظالمو تم بھی اور جن کی تم عبادت کرتے تھے ان سب کو میں جہنم میں ڈالوں گا۔ تو وہ اسلام کے علم کہاں سے بن گئے؟ اللہ تبارک و تعالی رحمت فرمائے، غور کریں، سوچیں سمجھیں، گھر میں بیٹھ کے تدبر کریں کہ کہیں ہم اس مصیبت میں تو نہیں الجھ گئے۔ سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ داماد نبی خلیفہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے دور میں خوارج اور نواصب جو تھے ان کے خلاف جہاد کے لیے تیار کھڑے ہیں۔ ایک آدمی دوڑتا ہوا آ گیا، اس نے کہا کہ یا علی مہربانی کریں، آج سفر نہ کریں، آج جنگ کے لیے مدینے سے نہ نکلیں۔ آپ نے فرمایا کیا وجہ ہے؟ کہنے لگا کہ آج قمر جو ہے وہ اقرب برج میں ہے، قمر دیوتا جو ہے وہ اقرب برج میں ہے، آج نحس وقت ہے، اگر نکلو گے تو جنگ تم ہار جاؤ گے۔ حضرت علی نے فرمایا اچھا اس کو تو جیل بھیج دو، قید کر دو، واپس آ کے فیصلہ کروں گا اس کا۔ اور اس سے پوچھا کہ اچھا یہ بدلاؤ، اگر میرا چاند آج نحس برج میں ہے تو میرے دشمنوں کا چاند کدھر ہے؟ یہ کیا بات ہوئی کہ میرے لیے نحس ہے ان کے لیے نحس نہیں ہے؟ اگر نحس میں ہے تو پھر دونوں کا نحس میں ہے، اگر سعد میں ہے تو دونوں کا سعد میں ہے۔ انہوں نے کہا کہ سنو، ہم نے کلمہ پڑھا ہے محمد الرسول اللہ کا، ہمارا ایمان ہے کہ کوئی نفع نقصان نہیں دے سکتا مگر اللہ تبارک و تعالی، اس کے سوا کوئی چاند، کوئی تارے، کوئی سورج، یہ تو سب اللہ کی نشانیاں ہیں، آیات من آیات اللہ۔ اور اللہ نے فرما دیا ہے کہ میں نے کیوں بنائے ہیں، وعلامات وبالنجم هم يهتدون۔ اللہ نے فرمایا میں نے ان کو زینت بنایا ہے، میں نے ان کو تیرے راستہ دکھلانے کا ایک ذریعہ بنا دیا ہے کہ جب تو صحرا میں بھٹک جائے یا سمندروں میں بھٹک جائے تو سمت کا تعین کر سکے کہ مشرق مغرب شمال جنوب کدھر ہے، ورنہ راستے دکھلانے والا بھی میں ہوں۔ اگر میں چاہوں تو اس وقت ان کو اندھیرا کر دوں تو پھر تو کیسے راستہ دیکھے گا؟ ہر چیز تو پھر بھی میرے ہاتھ میں ہے۔ اس لیے غور کریں کہ کہیں ہم بھی تو اس مصیبت میں مبتلا نہیں ہیں جس میں ابراہیم علیہ السلام کی قوم مبتلا تھی۔ اور اس کے بعد اللہ نے قرآن مقدس میں جو آیات آج ہم نے پڑھی ہیں اس میں ارشاد فرما دیے ہیں وَحَاجَّهُ قَوْمُهُ۔ اب قوم نے جب مناظرہ کیا، جب جھگڑا کیا توحید کے مسئلے پر، تو دیکھو ابراہیم کیا کہتے ہیں، فرماتے ہیں قَالَ أَتُحَاجُّونِي فِي اللَّهِ وَقَدْ هَدَانِ۔ حضرت ابراہیم کہتے ہیں اے قوم تیرے ساتھ کس بات میں جھگڑا کرتے ہو؟ اللہ کی توحید میں، اللہ کی وحدانیت میں، اس اللہ نے مجھے ہدایت دی ہے۔ قوم نے آ کے ڈرایا، انہوں نے کہا ابراہیم الخلیل خیال کرو، تم نے ہمارے خداؤں کی بھی مخالفت کر دی، آلہہ کی بھی مخالفت کر دی، سورج چاند تاروں کی بھی مخالفت کر دی، کہیں ایسا نہ ہو جائے کہ ہمارے خدا بگڑ کے تم پر کوئی عذاب نازل کر دیں۔ قوم ڈرانے کے لیے ابراہیم الخلیل کو کہ خبردار، تم نے جو ہمارے خداؤں کو برا بھلا کہنا شروع کر دیا ہے نا، بچ نہیں سکو گے۔ ایمان سے کہو، آج بھی مسلمان کہتا ہے کہ نہیں میرے پیر کے بارے میں باتیں کی ہے، پیر کی کہانی لگی نا تو خدا بھی نہیں چھڑائے گا۔ ہاں ہاں بالکل عقیدہ ہے، وہ کہتے ہیں اللہ کا پکڑا ہوا بچ جاتا ہے، وہ کہتے ہیں خدا کسی کو پکڑ لینا وہ تو چھوٹ جائے گا، لیکن جن کو انہوں نے پکڑ لیا نا پھر وہ نہیں چھوٹ سکتا۔ دیکھو یہی بات ابراہیم علیہ السلام کو بھی قوم کہہ رہی ہے، اور ابراہیم کیا جواب دیتے ہیں؟ اللہ کا قرآن ہے یہ، الف لیلا نہیں، یہ ہیر رانجھا نہیں پڑھ رہا الحمدللہ میں۔ کیا جواب فرماتی ہے کہ سنو وَلَا أَخَافُ مَا تُشْرِكُونَ بِهِ إِلَّا أَن يَشَاءَ رَبِّي شَيْئًا۔ خلیل فرماتے ہیں خبردار سن لو، وَلَا أَخَافُ، میں تمہارے ان خداؤں سے پیروں سے نہیں ڈرتا، مَا تُشْرِكُونَ
بھی، جن کو تم نے اللہ کا شریک بنا رکھا ہے، الا ان یشاء ربی شیئا، ہاں اگر میرا مالک خود مجھے نقصان دینا چاہے تو اس کی مرضی ہے، تم کچھ نہیں بگاڑ سکتے، نہ تمہارے یہ ارباب آلیہ اور یہ تمہارے ٹھاکر کچھ بگاڑ سکتے ہیں۔ بس یا ربی کل شیء علما، اور میرے اللہ کا علم جو ہے وہ اتنا وسیع ہے کہ ذرے ذرہ اس کے احاطے میں ہے، وہ جانتا ہے کہ میں تو اس کے نام پہ مر رہا ہوں۔ افلا تتذکرون، کیا تم نصیحت نہیں پکڑتے، کیا تم سمجھنے کی کوشش نہیں کرتے؟ اب دیکھو ابراہیم کیسے جواب دے، وَكَيْفَ أَخَافُ مَا أَشْرَكْتُمْ، اور ظالموں میں کیسے ان سے ڈروں جن کو تم نے خدا بنا رکھا ہے، ان کے پلے میں جب کچھ نہیں تو میں ڈروں کیسے؟ میں ان سے کیسے ڈروں؟ یہ کیا بگاڑیں گے میرا جو خود مر گئے، جو اپنی موت کو نہیں روک سکے، جو اپنے کفن دفن میں بھی ہمارے محتاج تھے، یہ میرا کیا بگاڑیں گے؟ کیف اخاف ما اشرکتم ولا تخافون انکم اشرکتم باللہ، اور تم اس خدا سے نہیں ڈرتے تو میں ان سے کیسے ڈروں؟ کہتے ہیں ظالموں ڈرنا تو تمہیں چاہیے تھا، تم اللہ سے ڈرو اور اللہ کے ساتھ شریک نہ کرو، کیوں وہ علم والا بھی ہے قدرت والا بھی ہے، اور جن سے تم ڈرانا چاہتے ہو نہ علم والے ہیں نہ قدرت والے ہیں، یہ میرا کیا بگاڑ سکتے ہیں؟ ڈرنا تو تمہیں چاہیے، الٹا مجھے ڈراتے ہو۔ اس لیے ابراہیم فرما دے وَكَيْفَ أَخَافُ مَا أَشْرَكْتُمْ وَلَا تَخَافُونَ أَنَّكُمْ أَشْرَكْتُمْ بِاللَّهِ مَا لَمْ يُنَزِّلْ بِهِ عَلَيْكُمْ سلطانہ، اور کیسے میں تم نہیں ڈرتے ہو ان سے جن کو تم نے شریک بنا رکھا ہے، اور جن کی شریک بنانے کی بھی تمہارے پاس کوئی دلیل نہیں ہے، اللہ نے کوئی حجت بھی نہیں اتاری۔ فرماتے ہیں فَأَيُّ الْفَرِيقَيْنِ أَحَقُّ بِالْأَمْنِ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ، ظالموں میں یا تم کون امن والا ہے؟ غور تو کرو، میں خدا کو ماننے والا ہوں، میں زیادہ امن میں رہوں گا یا تم امن میں رہو گے؟ ذرا غور کرو، تم ان سے ڈراتے ہو جو خود مٹ گئے، اور میں تمہیں اس سے ڈراتا ہوں جو حی و قیوم ہے، جو ساری کائنات کے ذرے ذرے کا مالک ہے۔ اور اس کے بعد اللہ نے قرآن کی آیت نازل کی الذین آمنوا ولم یلبسوا ایمانہم بظلم اولئک لهم الامن وهم مہتدون۔ ایک آیت کو یاد کر لو، خدا کی قسم سارے جھگڑے ختم ہو جائیں۔ اللہ فرماتے الذین آمنوا، وہ لوگ جو ایمان لائے، ولم یلبسوا ایمانہم بظلم، پھر اپنے ایمان میں کسی ظلم کو نہیں ملایا، وہی امن والے ہیں، وہی ہدایت والے ہیں۔ اولئک لهم الامن وهم مہتدون۔ جب یہ آیت اتری تو صحابہ گھبرا گئے، انہوں نے کہا کہ یا رسول اللہ، اللہ فرماتے ہیں امن تو اس کو ہوگا جو ایمان لائے اور پھر ظلم نہ کرے، کون بندہ ہے جس سے کوئی نہ کوئی ظلم نہ ہوا ہو؟ حضور نے فرمایا تم نے آیت کو سمجھا نہیں، یہاں ظلم سے مراد شرک ہے، ان الشرک لظلم عظیم، کہ ایمان لانے کے بعد جو شرک نہ کرے۔ اور سمجھو لفظ کیا ہے، لم یلبسوا، لبس کا معنی کیا ہے؟ رلا دینا، ملا دینا۔ اس لیے لباس ہے نا، لباس ڈھانک لیتا ہے نا، بدن سے لگ گیا، ادھر آ گیا، ادھر آ گیا، ادھر آ گیا، ادھر آ گیا، تو لبس بعد میں ملا دینا۔ کہ جو لوگ یہ مانا نہیں کہ بتوں کو پوجیں، نانا، اللہ کی صفتیں غیروں میں ثابت کریں، اللہ کو بھی پکاریں، غیروں کو بھی پکاریں، اللہ کو بھی حاضر ناظر مانیں، نبی کو بھی حاضر ناظر مانیں، اللہ کو بھی عالم الغیب مانیں، امام و اولیاء کو بھی عالم الغیب مانیں، اللہ کو بھی مشکل کشا مانیں، شہید بابا کو بھی مشکل کشا مانیں، اللہ کو بھی حاجت روا مانیں، کلندر سے بھی بچے مانگے۔ یہ ہے لفظ، ملا رہے ہیں نا ایمان کے ساتھ، ایمان کے ساتھ شرک ملا رہے ہیں، اللہ کی صفتوں میں گڑ مٹ کر رہے ہیں، ادھر بھی ہے ادھر بھی ہے۔ او جی وہ تو سب کا بڑا ہے نا، لیکن ہم نے تو ان سے کہنا ہے نا، اسی کا نام ہے شرک۔ اس لیے اللہ فرماتا ہے ایمان کا معنی یہ ہے کہ ایمان، پھر شرک نہ ملو۔ الذین آمنوا ولم یلبسوا
ایمانہم بظلم، جو لوگ پکے موحد ہیں، جو اپنے ایمان میں خدا کی ذات و صفات میں پھر کسی کو نہیں ملاتے، خدا کے سوا کسی کو حاجت روا، مشکل کشا، نفع نقصان کا مالک نہیں جانتے، فرمایا ان لوگوں کے لیے اولئک لہم الامن، ان کے لیے امن ہوگا، یہ جہنم کے عذاب سے بے غم ہوں گے، فہم مہتدون، اور یہی ہیں جو ہدایت پہ ہوں گے۔ اس لیے اللہ فرماتے ہیں دیکھو وَتِلْكَ حُجَّتُنَا آتَيْنَاهَا إِبْرَاهِيمَ عَلَىٰ قَوْمِهِ، اللہ فرماتے ہیں کہ دیکھو یہ میرے دلائل ہیں جو ہم نے ابراہیم کو دیے، پوری قوم پہ غالب آ گئے کہ ساری قوم ہار گئی، کیوں؟ سچا سچا ہے نا، اب قوم کے پلے میں کچھ نہیں رہا باقی، تو کیا کرے گا؟ سارے اکٹھے ہو جاؤ، بس آگ جلاؤ، ابراہیم کو آگ میں ڈال دو، جواب تو دے نہیں سکتے نا، اللہ کی توحید کا مقابلہ تو نہیں کر سکتے، پھر جاہل ڈنڈا لے کے کھڑا ہو جائے۔ انہوں نے بھی آخری حل یہی کیا کہ بھئی ہم دلائل تو نہیں دے سکتے، ابراہیم نے ہم سب کو ذلیل کر دیا ہے، اب آگ جلا کے ڈال۔ اللہ نے فرمایا ڈالو ظالمو آگ میں، خلیل بھی میرا، آگ بھی میری، تم کیا کر سکتے ہو؟ ڈالو آگ میں میرے خلیل کو۔ جب آگ میں ڈالنے لگے تو فرمایا قلنا یا نار کونی بردن وسلاما بردن وسلاما علی ابراہیم، اللہ نے فرمایا خبردار آگ میرا مہمان آ رہا ہے، خلیل میرا، خلیل میرا دوست ابراہیم، ٹھنڈی ہو جا، اور اتنی ٹھنڈی نہ ہو کہ پھر میرے خلیل کو کمبل لپیٹنے پڑے، سلامن معتدل ہو جا۔ اور فقط ابراہیم پہ حضرت ابن عباس فرماتے تھے کہ اگر اللہ آگے ابراہیم کا نام نہ لیتے تو پوری دنیا کی آگ ٹھنڈی ہو جاتی، ہاں چونکہ اسی یہ تابع ہے نا، کوئی کیا بگاڑ سکتا ہے۔ اس لیے اللہ فرماتے ہیں دیکھو کیسے ہم نے دلائل دی ابراہیم کو، کون توحید والے کا مقابلہ کرے؟ تلک حجتنا آتیناہا ابراہیم علی قومہ نرفع درجات من نشاء، ہم جس کے چاہیں درجات بلند کر دیں، ان ربک حکیم علیم، میرا مدنی تیرا رب حکمت والا بھی ہے، علم والا بھی ہے۔ دعا کر اللہ ہم سب کو توحید نصیب فرمائے، اور اللہ سب شرک سے، بدعات سے، بیماریوں سے، بلاؤں سے بچائے۔ ملک میں کہتے ہیں کہ مغرب کی طرف منہ کر کے پیشاب نہ کریں، چونکہ کعبہ مغرب کی طرف ہے نا آپ کے ملک سے، تو کعبے کی طرف رخ کر کے منع ہے، نہ پشت کریں نہ پیشاب میں رخ کریں۔ شریف کے کتنے دروازے ہیں آپ گن لیں، یہ بھی میرے ذمہ ہیں۔ نماز میں تکبیر تحریمہ کے بعد اللہ اکبر، اس کے بعد سبحانک اللہم وبحمدک وتبارک اسمک وتعالی جدک ولا الہ غیرک، یہ جو تم تسبیح پڑھتے ہو یہ بھی دعا ہے، جب بندہ ذکر کرے اللہ کا یہ بھی دعا ہوتی ہے۔ سبحان اللہ پڑھنے سے پہلے امام کی رات شروع کر دیں۔ بہرحال علماء کہتے ہیں کہ جو آدمی فاتحہ میں بھی مل گیا وہ بھی تکبیر تحریمہ مل جاتی ہے۔ قرآن پاک کے اوراق کو جلانے کے بارے میں جو بوسیدہ حضرت عثمان نے حکم دیا تھا کہ جو بوسیدہ ہیں یا مختلف ہیں، اب ایک قرات پہ قرآن ہوگا تو باقی سب کو جلا کے دفن کر دیا گیا تھا، اور حضرت عثمان کا حکم جو ہے وہ خلیفہ راشد کا حکم ہے، سنت محمد مصطفیٰ ہے۔ اگر کوئی آدمی تعمیری شاعری کرے وہ اسلام میں جائز ہے، یعنی شاعری ہے، جہاد ہے، حضور کی ثنا ہے، اللہ کی توحید ہے، صحابہ کی مدح ہے، ایسی شاعری منع نہیں ہے، وہ تو قرآن میں موجود ہے نا کہ وَالشُّعَرَاءُ يَتَّبِعُهُمُ الْغَاوُونَ إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَذَكَرُوا اللَّهَ كَثِيرًا، وہ شاعری جائز ہے۔ بخاری شریف میں کوئی ایسی حدیث موجود ہے کہ جہاں سے چاہیں عمرہ کر دیں، وہ حج والوں کے لیے ہے، البتہ اگر عمرے کا احرام باندھنا ہو تو لازماً حد حرم سے باہر نکلنا پڑے گا، کیونکہ صاحب حدیث کون ہے؟ محمد الرسول اللہ۔ تو آپ تو مکے میں موجود تھے تو بی بی عائشہ کو حکم دیتے کہ یہاں سے احرام باندھ کے عمرہ کر لو، پھر ان کو بھی مسجد عائشہ بھیجنے کی کیا ضرورت ہے؟ ہمارے ملک سے جو لوگ آتے ہیں کفن دھوتے ہیں، کل کرتے ہیں، یہ سب بدعات ہیں، قرآن و حدیث سے کوئی ثبوت نہیں۔ 20واں 40واں 30واں یہ سب آپ نے خود گھڑے ہوئے ہیں۔ ہر آدمی
آدمی دعا کرنے کا وقت ہی نہ ملے درود پڑھتا رہے، وہی دعا سے بھی افضل ہے۔ حدیث ہے کہ جو آدمی میرے ذکر میں مشغول ہو جائے، اللہ فرماتے ہیں میں اس کو اس سے بھی زیادہ بہتر دوں گا جو وہ مانگے گا مجھ سے۔ یہ تو حدیث میں ثابت ہے کہ سورۃ فاتحہ جو ہے یہ شافیہ ہے، اس کے پڑھنے سے شفا ہوتی ہے۔ باقی 41 41